بندے کو وہ اعمال کرنے چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اور وہ اعمال ان میں سے ایک یہ ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان بھائیوں کی باہمی معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، اور بچھڑنے والے کو ملانے اور ناراض کو راضی کرنے اور مسلمانوں کے درمیان آپس میں صلح کروانے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان لوگوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ ایک رحمت کا سبب کیا ہے کہ اگر کوئی آپس میں دو لوگوں میں نا اتفاقیاں ہو چکی ہیں، نا چاہتیاں، لیکن ہمارے ہاں تو ہوتا کیا ہے کہ مزید سامنے والے کو بھڑکایا جاتا ہے، مزید اس کو تیش دلایا جاتا ہے، اور پھر دیکھ وہ تیرے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے، ہاں تو بھی اس کو پلٹ کے جواب دے، تو بھی دکھا دے تیرے میں کتنا دم ہے۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر رحمت نازل فرماتا ہے کہ جو آپس میں لوگوں کو ملوائے، نہ کہ آپس میں لوگوں کے تعلقات کو خراب کروائے، نہ کہ لوگوں کو آپس میں دور کروائے، بلکہ آپس میں ان کے رشتوں کو اور مضبوط کروا دے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کروا دے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاؤں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، اللہ کی رضا والے کام کرنا چاہتا ہے، لیکن ہر وہ کام بندہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ ہمارا معاشرہ اس وقت جس نفسا نفسی کا عالم کہ ماں باپ سے لوگ پریشان ہوئے ہیں، الامان والحفیظ، لوگ آپس میں دوستوں سے رشتہ دار کوئی کسی سے ملنا ہی پسند نہیں کرتا۔ اگر کوئی مہمان کسی کے گھر پر آ جائے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ میرے گھر کیوں آ گیا، بلکہ مہمان نوازی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے زیادہ پسند فرمائی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ مہمان تو اپنا رزق خود لے کر آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آنے سے تمہارے مال میں تمہاری مہمان نوازی کرنے کے سبب اللہ تمہارے مال میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے۔ لیکن ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے گھر کیوں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ تعلقات کو اچھا کریں اور لوگوں کو آپس میں محبت اور ملوانے کی کوشش کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یقیناً مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو تم اپنے بھائیوں میں صلح کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپس میں ایک دوسرے سے صلح کرنے کا حکم دیا اور مسلمانوں کو آپس میں بھائی قرار دیا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ نے تبسم فرمایا، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ نے کیوں تبسم فرمایا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن دو شخص کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، ایک نے ایک پر ظلم کیا ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، اے اللہ آج مجھے انصاف دلا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا تو اپنی نیکیاں اس کو دے دے، اس کے پاس تو نیکیاں نہیں ہوں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اگر نیکیاں نہیں ہیں تو اپنے گناہ جو ہے اس کے جو گناہ ہیں دوسرے شخص کے یہ تیرے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اس کا بوجھ تجھ پر ڈالا جائے گا۔ اب وہ بڑا پریشان ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک محلات دکھائے گا جو سونے کے شہر ہوگا، سونے کے محلات ہوں گے، یاقوت کے موتیوں سے بنے ہوئے محلات موجود ہوں گے۔ وہ جب اس کو دیکھے گا وہ فرمائے گا کیا یہ انبیاء کے لیے تیار کیے گئے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا نہیں، یہ اس شخص کے لیے جو اس کی قیمت ادا کرے گا۔ وہ کہے گا اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس کی قیمت تو بھی ادا کر سکتا ہے۔ وہ کہے گا یا مالک و مولا آخر اس کی قیمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، اس کے بدلے میں تجھے یہ محلات عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ قیامت کے دن خود اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایسے محلات عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے کو بہت پسند فرماتا ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ہم بھی چاہتے ہیں نا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہر بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے مالک و مولا میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ قیامت کے دن بھی ہر بندے کی یہ امید ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ تو یاد رکھیے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو معاف فرمائے گا جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کو معاف کیا کرتا ہوگا۔
اگر کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا، آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے ساتھ باہمی محبت اور اتحاد و اتفاق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔